بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت حطامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اچھا جی، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. اس میں کافی وقفہ آ گیا، تو یہ یاد نہیں کہ اسپیسیفکلی کہاں روکے تھے، لیکن یہ کہ اس جگہ پہ تھے. یہ ذات الہی کے ادراک لیکن کانٹ اور غزالی کے درمیان ایک بڑا اہم فرق یہ ہے کہ کانٹ نے اپنے اصول و کلیات کا ساتھ دیتے ہوئے تسلیم نہیں کیا کہ ذات الہی کا ادراک ممکن ہے. اس پہ ہم نے بات کی تھی. برعکس اس کے کہ غزالی نے فکری تحلیل سے مایوس ہو کر صوفیانہ واردات کا رخ کیا. امام غزالی نے فکری تحلیل سے مایوس ہو کے صوفیانہ واردات کا رخ نہیں کیا، بلکہ کیونکہ وہ فقیہ تھے اور ان کا مقام تھا ایک حکومت میں، یعنی حکومت میں نہ بھی ہو تو ریاست میں فقہا کا ایک مقام تھا. ایک عمومی جو دنیا پرستی تھی اور مادہ پرستی تھی، اس کا ادراک کر کے اور اس کے مداوع کے لیے وہ تصوف کا رخ کیا. اور تصوف جو ہے اسلام کا دل ہے، اور پھر اس کی روشنی میں تمام اسلامی علوم کا احیاء کیا. تو آپ کسی اسلامی علم سے مایوس نہیں ہوئے، فکری تحلیل بھی جاری رکھی. مثلا یہ کہ اب آپ کی آخری کتابوں میں سے المستصفیٰ، اس میں علم کلام کے بارے میں جو لکھا آپ پڑھ لیں، اور خود احیاء میں علم کلام کے مباحث سموئی ہوئے ہیں اور فکر اور ذکر جو ہے ملا ہوا ہے. تو یہ کہنا غلط ہے کہ وہ فکری تحلیل سے مایوس ہو کر صوفیانہ واردات کا رخ کیا. صوفیانہ واردات کا رخ نہیں کیا، تصوف بطور علم اور عمل کے. جس طرح فقہ ایک علم ہے، اس طرح تصوف بھی ایک علم ہے. اور تصوف جو ہے فقہ جو ہے، اور حقیقت میں تصوف جو ہے فقہ باطن ہے، وہ بھی فقہ کا حصہ ہی ہے، فقہ ظاہر اور فقہ باطن. اور یہ بڑے بڑے دوسرے فقہا کے ساتھ بھی ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اور احیاء کے لکھنے کا ایک مقصد یہی ہے کہ اسلامی علوم اور اسلامی جو مباحث ہیں ان کو آخرت کے نقطہ نظر سے اور روح کے نقطہ نظر سے ان کا احیاء نو کیا جائے. صرف یعنی شریعت پر عمل کرنے سے مادہ پرستی نہیں ختم ہوتی، کیونکہ شریعت تو صرف حدود فراہم کرتی ہے، اور نہ صرف شریعت پر عمل کرنے سے مادہ پرستی جو ہے ختم ہوتی ہے. اس کے لیے جو ہے اس لیے قرآن مجید میں ہمیشہ عدل کے ساتھ احسان بھی ہے، اور دنیا کے ساتھ آخرت ہے، یعنی آخرت کو ترجیح دینا. یہ اس کو آپ صوفیانہ واردات کہیں یا کوئی بھی کہیں، یہ اسلام کا دل ہے. تو اس کے مطابق جو ہے وہ احیاء کیا ہم علوم کا، کہ تمام علوم کو دنیاوی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ آخرت کے نقطہ نظر سے، یعنی دنیاوی علوم بھی ہوں، جیسے شریعت ہے دنیاوی ان معنوں میں کہ دنیا میں اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا علم ہے. اور دوسرا یہ کہ
فقہ ظاہر ہے اور باطن ہے، مطلب یہ کہ جیسے وضو سیکھنا ضروری ہے اس لیے اسی طرح خشوع سیکھنا بھی ضروری ہے، اسی طرح مطلب یہ ہے کہ جس طرح جو ہے نواقض وضو ظواہرہ کو جاننا اور اس سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح جو ہے نواقض جو ہے باطنہ ہے، جیسے کینہ ہے، غضب ہے، ان کو بھی سیکھنا اور کیسے اس سے بچا جائے اس کو سیکھنا، یہ بھی ہے۔ دونوں فرائض عینیہ ہیں، یعنی جس طرح نماز پڑھنا فرض عین ہے، اسی طرح خشوع بھی ہے فرض عین ہے، کیونکہ خشوع کے بعد بغیر تو نماز نہیں ہوتی، حتیٰ کہ مطلب مالکی فقہا نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر یعنی ایکچولی نماز کی واجبات میں سے ہے خشوع، اور اگر پوری نماز میں کوئی 1 منٹ کے لیے بھی خشوع نصیب نہ ہو تو وہ نماز یعنی ظاہری طور پہ بھی ان کے ہاں جو ہے قبول نہیں، اور باطنی طور پہ تو ظاہر ہے اس قبول نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کا سارا مقصد ہی خشوع ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک اہم بات ہے۔ برعکس اس کے کہ غزالی نے فکری مایوس ہو کر صوفیانہ وادات کا رخ کیا اور یہ رائے قائم کی کہ ان کے اندر مذہب کا ایک مستقل سرمایہ موجود ہے۔ صوفیانہ واردات نہیں، صوفیانہ واردات مذہب کا کیا مطلب ہے؟ یا مذہب جو ہے یہ پورے پروٹیسٹنٹ معنی میں استعمال کر رہے ہیں یا ماڈرنسٹ جدیدی معنی میں استعمال کر رہے ہیں، جس کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے مذہب کے ان معنی میں۔ اور اصل جو انگریزی ہے اس میں انہوں نے صوفیانہ واردات جس کا یہاں ترجمہ کر رہے ہیں وہ لفظ جو ہے مسٹک ایکسپیرینس ہے۔ مسٹک ایکسپیرینس اس کا صوفی واردات سے بھی کوئی تعلق ہے، سچ نہیں۔ تو یہ رائے کام کی کہ مذہب کا ایک مستقل سرمایہ موجود ہے۔ غزالی finding no hope in analytic thought which is not true۔ انالیٹک تھاٹ کا یعنی انالیٹک تھاٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو عام ہماری عقل ہے، عقل استخراجی اور استقرائی اور عقل منطقی، تو امام غزالی نے تو یہ نہیں کہا کہ اس کا کوئی اس میں ہوپ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ نہیں، اس کی حدود ہیں، اور ان حدوں پہ جو ہے پھر وحی کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ وحی پہ ایمان لاتے ہیں، وحی کے ذریعے جو ہے ملائے اعلیٰ سے آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور انہی وحی کے علوم کا جو ایک اہم ترین جز ہے وہ تصوف ہے۔ رسول اکرم غار حرا میں عبادت کرتے تھے، آپ پہ تہجد مسلمانوں پہ تہجد فرض ہوئی یا بعد میں وہ سنت نفل میں تبدیل ہو گئی۔ اور تصوف ایک اہم ترین اسلامی علوم میں سے ایک علم ہے، بہت سے علماء جو ہیں علم ظاہری کو پڑھنے کے بعد پھر تصوف کی طرف رخ کرتے تھے، وہی امام غزالی نے بھی کیا، اور اس کے نتیجے میں ایک بالکل نیا اسلامی زاویہ نظر لے کے آئے، جس کی روح سے آپ نے اسلامی علوم کو دوبارہ جو ہے زندہ کیا یا ان کا احیاء کیا، کیونکہ تصوف سے جو اصل میں مراد ہے وہ کئی چیزیں تصوف میں ایک تو مراد تو تصوف جیسے فرمایا اخلاق ہے، اخلاق حسنہ ایک تصوف کا جو اخلاق حسنہ کا انسان میں اس کا فروغ، رسول پاک کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اور فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، اور اخلاق جو ہیں دو طرح کے ہیں، اخلاق رذیلہ و اخلاق حسنہ، اور مقصد یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ کو نکالا جائے اور اخلاق حسنہ سے دل کو مزین کیا جائے، کیونکہ دل اگر اخلاق حسنہ سے مزین ہو تبھی علم جو ہے نور ہے،
اور وہ نور جو ہے انسان کے قلب، اور وہی بھی نور ہے ظاہر ہے، انسان کے قلب اس کا صحیح فہم جاگزی نہیں ہوتا جب تک وہ دل جو ہے اخلاق حسنہ سے مزین نہ ہو۔ پھر جب اخلاق حسنہ سے مزین ہوتا ہے تو اس میں انوار اور تجلیات رب تعالیٰ کی آتی ہے، اس سے ملائے اعلیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اس دنیا کی اصل حقیقت سمجھ میں آتی ہے، اور اس دنیا کو جو اصل دنیا ہے اس کے تناظر میں سمجھنے کا موقع، اس کو آپ واردات قلبی کہیں جو بھی کہیں، اور اس میں بہت سی چیزیں، مطلب تفکر جو ہے خود ایک عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، ذکر اور تفکر، اور یہ سب ملے ہوئے ہیں، اور یہ اسلام کا دل ہے، یعنی سنت، یہ سنت ہے اور کیا سنت ہے۔ یہ امام غزالی نے کیا، اور اس طرح جو ہے خالی کیا جائے دل کو اخلاق رذیلہ سے، اور اس کو پھر جاگزین کیا جائے، جلا کیا جائے اس کا اخلاق حسنت ہے، اور جب وہ اخلاق حسنہ سے مدین ہوگا دل، تبھی اس پہ انوار ربانی اور علوم ربانی، کیونکہ دل اللہ کا گھر ہے، اور اس میں اس نے اپنے انوار اور علوم کی ہماجگاہ بنایا ہے، لیکن وہ اگر دل پاک نہ ہو تو اللہ کی تجلیات کو وہ انوار کو اور ان علوم کو اور ان انوار کو اور علوم کو اور ان برکتوں کو جو ہے حاصل کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو یہ امام غزالی نے سارا سمجھا اسے، اور اس کے نتیجے میں پھر پوری فقہ کو دوبارہ لکھا، یا اس کے آئینے میں، یعنی احیاء میں خاکہ بنایا گیا، کس طرح تمام علوم اسلامی کو ایک نئے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ یہ امام غزالی کا پروجیکٹ ہے، اس کے کانٹ کے پروجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ اس سے تعلق ہے جو علامہ اقبال یہاں کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ برعکس اس کے غزالی نے فکر تحلیلی سے مایوس ہو کر صوفیانہ واردات کا رخ کیا، اور یہ رائے قائم کی کہ ان کے اندر مذہب کا ایک مستقل سرمایہ، مذہب کا مستقل سرمایہ نہیں، وہ مطلب یہ کہ تصوف جو ہے اصل اورینٹیشن فراہم کرتا ہے اور اصل تزکیہ فراہم کرتا ہے، جس کے بعد نماز جو ہے اور حج اور زکوٰۃ جو ہے اپنے اصل سیاق میں جو ہے جاگزین ہوتی ہے اور اپنے ثمرات لاتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ لیکن جس کا مطلب گویا یہ تھا کہ مذہب کو سائنس اور مابعد و طبیعت سے الگ رکھتے ہوئے بھی اپنا آزاد اور مستقل وجود قائم رکھنے کا حق حاصل ہے۔ یہاں جو ہے بار بار جو میں نے کہا انگریزی میں کیا کہہ رہے ہیں، غزالی finding no hope in analytic thought moved to mystic experience and there found an independent content for religion. In this way he succeeded in securing for religion the right to exist independently of science and metaphysics. یہ اصل میں مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہے 19ویں صدی میں جو مباحث تھیں ان کو اسلام میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثلا کانٹ جس تناظر میں لکھ رہا تھا کا تناظر جو ہے پروٹیسٹنٹ تھا اور سیکولر اور لبرل تناظر تھا، وہ لبرلزم کا بھی بانی ہے، بانیوں میں سے ہے۔ کانٹ جب مذہب کی بات کرتا ہے تو اس کے ہاں جو ہے مذہب نہ صرف یہ ہے کہ مذہب جو ہے صرف یہ کہ مذہب زندگی کا صرف ایک شعبہ ہے، اس کو فیکلٹی آپ کہیں گے، بلکہ یونیورسٹی میں بھی، جامعات میں جو سیکولر جامعات وجود میں آئے، وہاں بھی جو جھگڑا تھا، کانفلکٹ آف فیکلٹی، جس کو فیکلٹیز جو کہتے ہیں، اس کی ایک مطلب مضمون ہے کانفلکٹ آف فیکلٹیز، یعنی سیکولرزم کے بعد بھی جو یونیورسٹیاں قائم ہوئیں، سیکولرزم کے بعد بھی، کیونکہ ان کا جواب مذہب نے فراہم کیا تھا، تو تھیولوجی کی جو فیکلٹی تھی وہ سب سے اہم تھی، اور اس کے بعد لا یا یعنی قانون کی، کیونکہ اس کا ریاست سے تعلق تھا، اور میڈیسن کی۔
یہ فیکلٹی اہم تھی، اور فلسفے کی فیکلٹی اتنی اہم نہیں تھی اس وقت. تو کانٹ نے اس ضمن میں جو ہے ایک مضمون لکھا جس کا نام تھا فیکلٹیز کے جو جھگڑا تھا اور وہ ایک طرح سے مرر کر رہا تھا ان کے جو معاشرے میں اس وقت مقام تھا اس کا. اس میں اس نے فلسفے کی اہمیت اور جس کو وہ آزاد فکر کہتا ہے اس کی اہمیت کے بارے میں دلائل دیے. اس کا مشہور مضمون ہے جس کو کہتے ہیں اس کا موضوع ہے، اس کو کہتے ہیں دا کانفلکٹ آف، اس کا موضوع اس کا ہے دا کانفلکٹ آف فیکلٹیز کے نام سے اردو میں ترجمہ، انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے اس کا، دا کانفلکٹ آف فیکلٹیز. اور یہ کیمبرج یونیورسٹی نے جو اس کے مجموعہ شائع کیا ہے، اس کے کتاب اور مضامین کا جو ریلیجن سے متعلق ہیں اس میں وہ شامل ہے. وہ جو کتاب ہے ریلیجن اینڈ ریشنل تھیولوجی، اس میں شامل ہے. اور وہاں وہ اس کو ایڈٹ کیا ہے، کیمبرج یونیورسٹی نے اس کا نیا ٹرانسلیشن شائع کیا ہے، رابرٹ اینکر اور میری جے گریگور یہ مترجم ہے اس کے یا ایڈیٹر ہیں. اور اس ضمن میں یعنی جو کانفلکٹ آف فیکلٹی ہے، کیونکہ اس نے فلسفے کو تو فیکلٹی سے یا مراد لا اور تھیولوجی، اور اس نے یہ کہا کہ فلسفی کو جو ہے مقام حاصل ہونا چاہیے کیونکہ فلسفے کا تعلق ریزن سے اور ریزن کا تعلق فریڈم سے، اور یہ تمام نئی لبرل تھاٹ کی جو ہے بنیاد ہے، فریڈم اور ریزن. تو اس لیے اس نے کہا کہ فلسفے کا مقام جو ہے تھیولوجی اور لا سے اونچا ہونا چاہیے کیونکہ یہ سارے جو ہیں اس کے ماتحت ہیں. اور یہ جو ڈیبیٹ تھی یہ اس کا عکس تھی، جو وہ یہ جو ڈیبیٹ تھی، یہ جو فیکلٹی کے اندر جو ڈیبیٹ تھی یعنی یونیورسٹی کے اندر جو ڈیبیٹ تھی وہ اس کا عکس تھی کہ ان علوم اور یہ زندگی کے جن شعبوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کا جدید معاشرے اور ریاست میں کیا مقام ہوگا. تو سیکولرزم کے شروع میں جو سیکولرزم آیا اس میں کیونکہ پروٹیسٹنٹزم اس کی ایک اہم شاخ تھی، ایک اہم پروٹیسٹنٹزم کا اس میں مقام تھا کیونکہ پروٹیسٹنٹزم نے ہی کیتھولسزم کے خلاف بغاوت کر کے سیکولرزم اور نیشنلزم کی بنیادیں فراہم کی تھی. تو اس لیے وہ تھیولوجی کا ایک خاص مقام تھا پروٹیسٹنٹ یونیورسٹیز میں. لیکن جب وہ پروٹیسٹنٹزم اپنا کام کر چکا تو پھر وہ مقام آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا، اور اسی تناظر میں کانٹ نے جو ہے تھیولوجی کے مقابلے میں فلسفے کی اہمیت اور فلسفے سے مراد ریزن ہے، فریڈم، اور اس کا اہم مقام ہونا چاہیے کیونکہ پوری ریاست کی بنیاد ہی ریزن اور فریڈم پہ ہوگی. تو اس لیے فلسفے کا تو اس تناظر میں اس نے لکھا تھا. تو علامہ اقبال بھی اس کو ایک اسلامیانے کی کوشش کر رہے ہیں اور امام غزالی کے کام کو اس کے تناظر میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ امام غزالی کے کام کا وہ تناظر نہیں ہے کیونکہ امام غزالی نہ سیکولرزم کے دائیں ہیں، نہ وہاں سیکولرزم تھا، اور نہ کانفلکٹ آف فیکلٹیز. یعنی کانفلکٹ آف فیکلٹیز کا آپ اگر کوئی یعنی کانفلکٹ آف فیکلٹیز کا کیس تصور کو اگر امام غزالی کی صورتحال پر لاگو کرنا بھی چاہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ فقہ اور کلام یہ تین اہم علوم تھے، اور تصور ان میں کس کو یعنی
ترجیح حاصل ہوگی اور کس کے تناظر میں. تو اس میں اگر آپ کہیں تو امام غزالی نے یہ کہا کہ اس میں ترجیح جو ہے وہ تصوف کے اور فقہ اور کلام کو تصوف کے تناظر میں سمجھنا چاہیے. لیکن یہ اس سے زیادہ جو ہے اس تمثیل کی امام غزالی کے کام کے تناظر میں جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں. اس لیے یہ کہنا کہ پیچھے جائیں ذرا ٹیکسٹ کی طرف جائیں، اس لیے یہ کہنا کہ صوفیانہ بادر اور یہ کام کہ ان کا مذہب ہے، لیکن اس کا مطلب گویا یہ تھا کہ مذہب کو سائنس اور مابعد سے الگ رکھتے ہوئے بھی اپنا آزاد مستقل وجود برقرار رکھنے کا حق ہے. تو یہاں جو مذہب کا تصور ہے وہ خالص پروٹیسٹنٹ ہے. یہ جو ہے امام غزالی کا مذہب کا تصور بالکل نہیں ہے، کیونکہ امام غزالی کے ہاں جو مذہب کا تصور ہے، امام غزالی کے ہاں جو مذہب جو ہے، ان کے ہاں مذہب ہے، سائنس ہے، یہ شعبے ہیں، طبیعت ہے، زندگی کے بھی شعبے ہیں. اور ہمارے ایسا نہیں ہے، ہمارا دین ہے، اور دین کے تناظر میں جو ہے، اب دین میں مطلب یہ ہے کہ مذہب بھی آ گیا، مابعد الطبیعت بھی دین کا حصہ ہے ان معنوں میں. اور سائنس کا ڈائریکٹ دین سے تعلق نہیں ہے، لیکن سائنس جن چیزوں سے ترخور اطلاع کرتی ہے وہ اسلامی مابعد الطبیعت اور اسلامی مذہب کے تناظر میں ہی ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر ہم فزکس کا علم حاصل کریں گے تو اس کا تناظر بالکل مختلف ہے، اس کا تناظر سائنس نہیں ہوگا، اس کا تناظر جو ہے یہ ہوگا کہ اللہ نے کائنات کو، ہم مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے اس میں ہمیں وسائل دیے ہیں اور عقل دی ہے، اور اس کو امانت کے طور پہ استعمال کرنا ہے تاکہ جو ہے دنیا اس طرح گزاری جائے امانت کے طور پہ کہ وہ آخرت کی کھیتی ہو. یہ ہماری مطلب جو سائنس کا متبادل ہمارے ہاں ہوگا، اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں. اس کے برعکس سائنس کا تناظر یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کانٹ جیسے کہتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ یہ دنیا ہے، اور اصل جو ہے انسان ہے، اور انسان کی آزادی ہے، اور کس طرح انسان کی جو ہے خدائی قائم کی جائے اس کائنات میں، اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے. اور سائنس جو ہے وہ علم ہے جس کے ذریعے اس دنیا پرستی کی علمی بنیادیں فراہم ہوتی ہیں، اور وہ وسائل فراہم ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کی خدائی اس کائنات میں. اس کے برعکس اسلام میں جو ہے اسلام دین ہے، یعنی نظام حیات ہے، اور اس دین کے کئی پہلو ہیں، مذہب بھی ہے، مابعد الطبیعت بھی ہے، علم کون بھی ہے، کونی علم بھی ہے، نوامی سے کائنات کا علم بھی ہے، لیکن اس کا جو تناظر ہے وہ دین ہے. مقصد جو ہے بندگی رب ہے. مذہب کا بھی مقصد یہی ہے کہ مابعد الطبیعت کا بھی مقصد یہ ہے، علم کائنات کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم بندے کیسے بنے، اور زندگی کو آخرت کو زندگی پہ ترجیح دینا، اور زندگی کو اس طرح گزارنا صرف انفرادی طور پہ نہیں، معاشرتی طور پہ بھی، علمیاتی طور پہ بھی، اور سیاسی طور پہ بھی، کہ ساری زندگی جو ہے آخرت کی کھیتی بن جائے. اور یہ امام غزالی کا کارنامہ ہے، اور یہی آپ نے جو ہے یعنی کانٹ والی دنیا پرستی تو چے جائے جو خود شریعت تک محدود ہونے یا آخرت کی اہمیت کم ہونے، یعنی شریعت پہ مرکوز ہونے کے نتیجے میں جو تھوڑی سی دنیا پرستی آتی ہے، اس کو بھی آپ نے رد کیا، تاکہ مطلب اپنے زمانے کے علم فقہ کو دنیاوی علم کرا دیا ان خاص معنوں میں کہ اس میں آخرت سے نظر اٹھ گئی تھی اور وہ قلب سے نظر اٹھ گئی تھی. تو اس کا مطلب کانٹ سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے جی، مطلب یہ کہ یہاں کہاں تک آئے ہیں، رکتے ہیں، پھر اس کو جاری رکھیں گے. ایک طرح ایک بار دوبارہ ٹیکسٹ پڑھ لیں تاکہ یاد رہے کہاں روکے. تو واضح تعلق تو اپنا یہاں تک کرتی ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ بالکل امام غزالی کے کام کی بالکل غلط تشریح ہے، اس کو یعنی کانٹیانے کی نا کوشش. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.